السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سردار ظہور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں غوثیہ ٹی وی۔ میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو موجود ہیں عالمی مبلغ اسلام علامہ پروفیسر عبدالرؤف چشتی صاحب۔ کہتے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اسی حوالے سے ہم علامہ صاحب سے مزید جانتے ہیں یہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا شک و شبہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ انسان فطرتاً بے صبرا ہے۔ ہر انسان کو اگر وہ بچہ ہے تو اسے بڑا ہونے کی جلدی ہے، صحیح، اور جوان ہے تو اسے کامیابی کے لیے جلدی ہے۔ یہ ایک فطرتی بات ہے، لیکن صبر کے لیے سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ، اس کے لیے جسمانی قوت نہیں، صحیح، صبر کے لیے یاد رکھیں ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک، جذبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح، یہ جسمانی قوت کے ساتھ نہیں، ہمت کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ دنیا کے اس کائنات ارضی اور سماوی کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ صبر سے عبارت ہیں۔ صحیح، مثال کے طور پر کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو وقت ود دی پیسج آف ٹائم وہ خود بخود ہی صبر کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ مثلا بچہ ہے، اس نے بڑا ہونا ہے، صحیح، بڑا ہے، اس نے بڑھاپے میں چلے جانا ہے، اس میں وہ کوشش کرے یا نہ کرے، صحیح، وقت آنے پر وہ ہو جائے گا۔ ٹھیک، لیکن وقت دیے بغیر ہم صبر سے کام لیے بغیر ہم کامیابیاں نہیں سمجھ سکتے۔ مثلا شام ہوئی تو ایک شخص یہ اس خواہش کا اظہار کرے کہ صبح ہو جائے اور میں سورج کی روشنی دیکھوں، تو اسے ساری رات انتظار کرنا ہوگا، صحیح، بلا شک، چاہے وہ لاکھ مصنوعی روشنیوں کا اہتمام ہی کیوں نہ کر لے، صحیح، جو مرضی کر لے، لیکن صبح کا منظر اگر اس نے دیکھنا ہے، سورج کی روشنی کا نعم البدل وہ پیدا نہیں کر سکتا رات کو، ایسا ہی ہے، اور سورج کی روشنی سے لطف اندوز ہونا ہے یا نظارہ کرنا ہے تو پھر اسے رات بھر صبر کرنا پڑے گا۔ اسی لیے صحیح، کامیابی حاصل کرنے کے لیے وقت لگتا ہے۔ صحیح، اور میں آپ کی توجہ اس طرف میں اپنے ناظرین کی توجہ بھی دلاؤں گا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ دنیا کی اگر تاریخ پر اگر ہم نگاہ دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پولیو کی ویکسین تیار ہونے میں 25 سال لگے، صحیح، 25 سال، 25 سال لگے، پھر جا کے وہ ویکسین تیار ہوئی۔ تاریخ پر اگر نگاہ دوڑائیں صحیح، تو ہم دیکھتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انقلاب لائے، صحیح، وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب تھا۔ بلا اس شک، انقلاب کو لاتے ہوئے بھی 23 سال لگے، 23 سال، صحیح، اور بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مصائب و آلام آئے، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ بتاتا ہے کہ آپ ڈٹے رہے، آہ، آپ نے صبر کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ تحریک پاکستان کو اگر دیکھیں تو دیکھیں کہ پاکستان بننے سے پہلے لاکھوں قربانیوں کو پیش کیا گیا، لاکھوں قربانیوں کا نتیجہ ہے پاکستان۔ صحیح، بلا شبہ، صحیح، کامیابی یوں ہی نہیں حاصل ہوگی۔ اسی طرح کوئی کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے تو اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہوتی ہیں، بڑی مشکلات ہوتی ہیں، بڑے مصائب و آلام سے گزرنا پڑتا ہے۔ صحیح، اور آج کل تحریک آزادی، یہ کشمیر جو ہے وہ زوروں پر ہے، 72 سال سے ہمارے کشمیری بھائی بہنیں اور بزرگ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ صحیح، تو صبر بنیادی چیز ہے، صبر کیے بغیر اگر آپ کہیں کہ کوئی چیز حاصل ہو جائے گی، قطعاً ایسا نہیں ہوتا۔ صحیح، بلا شبہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، بلکہ صبر اگر قرآن و حدیث کی طرف ہم دیکھیں اور جائیں
تو اس کے بارے میں بڑی واضح تعلیمات آئی. صحیح. ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو جائے وہ کیسے ناکام ہو سکتا ہے؟ بہت بلا شبہ. صبر صرف چیزوں سے رک جانے کا نام نہیں ہے. مشکلات کو شکوہ و شکایت زبان پر لائے بغیر سہنا، برداشت کرنا، یہ بھی صبر ہے. کہ حرف شکایت اپنی زبان پر نہ لانا. دنیا کے بڑے بڑے کامیاب لوگ وہ یعنی احمق لوگوں کے درمیان میں رہ کر انہوں نے کوئی شکوہ شکایت اپنی زبان پر نہیں لایا اور زندگی کو گزارتے رہے، کامیاب ٹھہرے اور صبر سے کام لیا. بہت خوب. دوسروں کی غلطیوں کوتاہیوں کو برداشت کرنا یہ بھی صبر ہے. یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ روزی فراہم کرنا، روزی دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. بلا شبہ. بے صبری کیسی؟ جب رزق ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینا ہے تو بے صبری کیسی؟ بہت خوب. بلا شبہ. اس معاملے میں صبر کرنے والے بازی لے جائیں گے. بلا شبہ صبر کا پھل بظاہر کڑوا ہے، لیکن حقیقت میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. جی ناظرین، آپ نے علامہ صاحب کی خوبصورت گفتگو سنی صبر کے حوالے سے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن حدیث کی روشنی میں صبر پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. اپنے میزبان سردار ظہور احمد کو غوثیہ ٹی وی نیوز اسٹوڈیو سے اجازت دیں. دیکھتے رہیے غوثیہ ٹی وی. اللہ حافظ.